بہت سے علوم عصر حاضر میں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے قرآن پاک سے ہمیں ملتے ہیں۔ انوائرمنٹل سائنسز، نیچرل سائنسز، ساری کی ساری قرآن نے بیان فرمائی ہیں، اپنے رنگ میں بیان فرمائی۔ صحافت، جرنلزم، حتیٰ کہ جب ہم نیچرل پریزرو ایریاز کی بات کرتے ہیں جنہیں عربی میں المحمیت الطبیعیہ کہا جاتا ہے، تو سب سے پہلا نیچر پریزرو ایریا قرآن نے مکہ کو قرار دیا، جہاں آپ شکار نہیں کر سکتے، کسی جانور کو مار نہیں سکتے، کوئی جڑی بوٹی نہیں کاٹ سکتے، اس کی نیچر کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، فطرت کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور یہ قرآن کے اندر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ آج جب ماحولیات اور انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے تو لوگ یورپ کے حوالے تو دیتے ہیں لیکن قرآن کے اس پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ قرآن ہی ہمیں فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر کوئی زمین و آسمان کی ان حدود سے نکل کے دکھائے، کوئی بھی نہیں نکل سکتا مگر وہ جس کے پاس سلطان موجود ہو، اللہ کا دیا ہوا علم اور نالج موجود ہو۔ تو ہم تو نہ نکل سکے، مسلمان ممالک تو آگے نہ بڑھ سکے، لیکن ناسا والے نکلے اور چاند تک جا پہنچے۔ اور قرآن نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ جو نالج میں آگے بڑھے گا تو وہ ان حدوں کو کراس کرتا ہوا آگے نکل جائے گا۔ حفظ الملکیہ، اکانومی کے پراپرٹی رائٹس جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اذا تداینتم بدین فاکتبوا، جب تم کسی کو قرض دو تو اسے لکھ لیا کرو۔ یہ پراپرٹی رائٹس بیان فرمائے۔ پھر انٹلیکچوئل رائٹس جو ہوتے ہیں جنہیں حقوق الملکیت الفکریہ کہا جاتا ہے، فکر کی ملکیت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی بیان فرمایا۔ لا تحسبن الذین یبخلون بما اوتوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ کچھ لوگ جو کام انہوں نے خود نہیں کیا ہوتا کسی دوسرے کے کام کو اپنے نام لگا کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، تو یہ فکر کی چوری ہے۔ فکر کی چوری کو بھی بیان کیا، مال کی چوری کو بھی بیان کیا۔ تو جو حقوق ملکیت ہیں مال کے بھی بیان فرمائے اور فکر کے بھی بیان فرمائے۔ اسی طرح سورہ نمل میں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وہاں فرمایا کہ وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت انہوں نے منگوایا تھا، حضرت سلیمان نے فرمایا نَکِّرُوا لَہَا عَرْشَہَا، کہ اس کے اس عرش کے اوپر، اس کے اس تخت کے اوپر جو کشیدہ کاری ہے، جو ایک بہترین ٹیلنٹ ورک ہوا ہے، اس کو چھپا دو، اس کو مخفی کر دو، تاکہ کوئی ان پیشہ ور لوگوں کے اس کام کو بھی نہ چرا سکے جو ان کا حق ہے۔ قرآن حکیم نے کائنات کے مسخر ہونے کی بات کی ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے بنایا۔ آگے بڑھو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، لیکن افسوس ہم مسلمان اس چیز کو نہ سمجھ سکے، اور یورپ کے سائنسدان ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس پہ، یعنی تجربہ کرو اور اس میں غلطی ہوگی، پھر تجربہ کرو پھر غلطی ہوگی، تو انہوں نے کئی سالوں تک یہ سمجھ رکھا کہ فطرت اور نیچر شاید ہمارے مخالف ہے۔ اگر ہم مسلمان آگے بڑھتے اور ان کو اس قرآن سے یہ چیز بتا دیتے کہ نیچر تمہارے مخالف نہیں ہے بلکہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، تو کتنے ہی سالوں کا یہ سفر بچ جاتا اور جلد لوگ جو ہیں وہ ان ایجادات تک پہنچ جاتے۔ لیکن ہم لوگ اس سے دور رہے اور غیروں نے ان چیزوں پہ ایجادات کی، غور و فکر کیا، جبکہ قرآن نے ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا تھا۔